بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دیکھو ماشاءاللہ آج ہمارے صابر بھائی کے حج کے روانگی سے پہلے تمام ہی ان کے رشتہ دار اعزاء اقربا اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ بڑے خوش قسمتی کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بے شمار فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جانے کے بیان فرمائے ہیں کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے اور جب وہ اپنا حج کر لیتا ہے تو اس کے بعد میں وہ حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہویا ہوا معصوم بچہ ہوتا ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حاجی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن طلحہ، یہ تین لوگ مل کر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ گئے اور تینوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو جب حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھانے والے تھے، اس سے پہلے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیا ایمان میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان میں داخل ہونے سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں ایمان میں داخل ہوتے ہی وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت، جب آدمی اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ جیسے ہی ہجرت کرتا ہے ویسے ہی اس سے ہجرت سے پہلے کے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حج، جب آدمی حج کرتا ہے تو حج سے پہلے کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے کیا فرما دیتے ہیں بھائی؟ بولو، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حج جو ہے نا یہ بہت ہی قسمت والی بات ہے، مقدر والی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو محبت کرتے ہیں اسی کو اپنے دربار میں حاضری کے لیے بلاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حاجی کبھی وہ فقیر نہیں ہوگا۔ حاجی کیا نہیں ہوگا؟ فقیر، غریب، مسکین۔ جیسے ہمارے زمانے میں لوگ حج کیوں نہیں کرتے؟ بولے یار حج کو جائیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بیٹا بیٹی کے شادیوں کے لیے پیسے اٹھا کے رکھتے، بہت سارے لوگ گھر بنانے کے لیے پیسے اٹھا کے رکھتے، بہت سارے لوگ الگ الگ بولے یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد حج کروں گا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ حج جو ہے وہ ایک فریضے کا نام ہے۔ جب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، جیسے نماز ایک فرض ہے، کس کے اوپر فرض ہے نماز؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر نماز فرض ہے۔ جو بالغ ہو گیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر نماز کیا ہو گئی؟ اب اذان ہو گئی، اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے اس کو۔ ایسے ہی حج جو ہے وہ کوئی دکھاوے کی، ریاکاری کی، نام نمود کی، یا پھر جو ہے اپنے پیسے کو بچانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے جس میں آپ حج کا سفر کر کے آ سکتے ہیں اور آپ کے غیر موجودگی میں آپ کے بیوی بچوں کا خرچ چل سکتا ہے، یعنی اتنے پیسے ان کو دے کے جا کر، تو اب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، آپ نے حج کر کے آ جانا چاہیے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ بیٹی کی شادی کے بعد حج کروں گا یا بیٹے کے شادی کے بعد کروں گا یا پھر جو ہے بڑھاپے میں حج کروں گا یا ریٹائرمنٹ کے بعد حج کروں گا، تو اس کی غریبی، اس کے حالات کبھی بھی دور نہیں ہوں گے۔ بلکہ اگر وہ حج کر کے آ جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ یہ سارے مسئلے مسائل کو جو ہے اس کے حل فرما دیتے ہیں۔ ایسی میں آپ کو 50 مثالیں دے سکتا ہوں جس کے اندر لوگوں نے پیسہ جمع کیے اور وہ حج کو جب جا کر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غریبی حالات، سارے پریشانیوں کو، مشکلوں کو اور تمام باتوں کو دور کر دیا۔ تو اس کے لیے دوسری حدیث یہ فرمائی کہ حاجی کبھی بھی فقیر اور غریب نہیں ہوگا۔ یہ دوسری فضیلت ہے جو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ حاجی کو عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں وہاں پہ حاضری دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے روضے پر جو بھی میرا امتی آ کے سلام پڑھتا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اتنی بڑی فضیلت آپ کو مل رہی ہے۔ تو اسی لیے ماشاءاللہ آج ہمارے صابر بھائی کے گھر پہ یہ مختصر پروگرام رکھا گیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ حج کے لیے جانے والے ہیں۔ کل وہ خود آئے ملاقات کے لیے، تب مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خلوص کی اور اخلاص کی بات ہے کہ بھائی آدمی حج کو جو جا رہا ہے وہ اپنا خاموشی کے اندر جا کے آ بھی رہا ہے اور ماشاءاللہ اس کا حج بھی ہو گیا ہے۔ ورنہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہوں بہت ساری جگہوں پر پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تو باضابطہ ان کے پروگرام چلتے رہتے ہیں، دعوتوں کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور وہ سلسلے جو ہے اس میں کبھی وقت بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، شوگر وغیرہ، تو پھر وہاں کے امور ادا کرنے میں ان کو دقت آ جاتی ہے، تکلیفیں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں دعوتوں میں کھانا وغیرہ جو اوپر نیچے تھوڑا سا ہو گیا تو اس کے لیے یہ بھی ان کا عمل ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اور خاندان کے لوگوں کو اپنے گھر پہ ہی جمع کر دیے تاکہ تمام لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے اور ان کی جو ہے سہولت کے ساتھ میں روانگی بھی ہو جائے حج کے لیے۔ اللہ ان کے روانہ ہونے کو بے انتہا قبول بھی فرمائے۔ اور ہم تمام نے بھی اب یہ کوشش کرنا چاہیے، یہ فکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے میں سے کسی نے میرے 30,000 روپئے میں عمرہ والے ویڈیو دیکھے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے خود یہ مہم شروع کرے تاکہ غریب سے غریب آدمی کو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو اور غریب سے غریب آدمی مدینہ میں اللہ کے نبی کے روضے پہ حاضری دے کر کیا پڑھے بھائی؟ بولو، سلام پڑھے۔ اور ماشاءاللہ میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی میں یہ اتوار کو ہی، یعنی میں جالنے میں بھی ہم نے ایک مجلس رکھے تھے جہاں پہ ناگپور سے مفتی صاحب اور ان کے ساتھی پہنچے، جلگاؤں کے علماء پہنچے، مالیگاؤں کے مفتی صاحب اور وہاں کے کچھ ساتھی پہنچے، اسی طرح سے اورنگ آباد کے اور جالنا کے بھی سب جمع ہوئے، اور وہ مجلس کے اندر ہم نے وہاں پہ یہی مذاکرہ کیے کہ بھائی دیکھو، سستے سے سستے میں ہر مسلمان نے کوشش کرنا اور جانا چاہیے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور ماشاءاللہ جب سے ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع کی ہے تو پرلی کے ہمارے 8 ساتھی ہیں دعوت کے کام کرنے والے، وہ بیچارے جا کے آ گئے۔ ابھی جے پور کے ایک ساتھی تھے، اپنے فیملی کے 8 لوگوں کے ساتھ میں، وہ بھی سستے میں، ان کو کچھ 45-48 ہزار روپیہ خرچہ آیا ایک آدمی کو، اور 20 دن وہ مکہ میں رہے اور 15 دن مدینے کے اندر رہے۔ پھر ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، ابھی کا تقریباً وہاں پہ جو ہے 50 لوگوں کی لسٹ بن چکی ہے جنہوں نے وہاں پہ، وہ جو ہمارے مولانا ہیں جنہوں نے پروگرام رکھے تھے، مولانا شعیب صاحب ندوی، ان کے پاس 50 لوگ جو ہے تیار ہیں ان کے ساتھ میں جانے کے لیے، یہی سستے سے سستے عمرے والے میں۔ تو ہمارا مقصد بھی اس میں کیا ہے، ہم کوئی ٹور اینڈ ٹریولز نہیں چلاتے، بلکہ ہم لوگوں کو خالی سکھاتے کہ بھائی جیسے آپ بمبئی کو، حیدرآباد کو اپنے ٹکٹ پہ چلے جاتے ریل کا ٹکٹ لے کے، ویسے ہی اب عمرے کو بھی اپنے کو ایسا آسان بنانا ہے کہ خود کا ٹکٹ لو، خود کا ویزا لو، خود سے جاؤ، وہاں پہ رہو، عمرہ کر کے آؤ، تاکہ ہر ایک کو جو ہے نا زیارت نصیب ہو جائے۔ جیسے ماشاءاللہ آج ہمارے صابر بھائی روانہ ہو رہے ہیں، ایسے ہر آدمی کے دل میں آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس مجلس میں جنہوں نے آج تک وہاں کا سفر نہیں کیے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو تقریباً 99% لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں پوری مجلس کے اندر۔ اب مجھے بولو، تمہاری سب کی تمنا ہے کہ نہیں ہے وہاں جانے کی؟ اب اگر وہاں جانے کا سفر ایسا سستا ہو گیا
جو تم 30,000 روپئے کے اندر جا کے آ سکو وہاں سے، تو جا سکتے کہ نہیں جا سکتے؟ اب جیسے 1,00,000 عمرے کا خرچہ، 1,00,000 1,10,000 1,20,000 90,000 ایسے خرچے چل رہے ہیں، وہ زیادہ ہے کیا 30,000 زیادہ ہے؟ بولو بھائی۔ ہاں، تو 30 میں تمہارا انشاءاللہ، تو ہم نے جو ہے نا اس کی یہ جو ترتیب بنائے، اس کے لیے خالی ہمارے ویڈیو دیکھتے جاؤ آپ، ہم نے اس میں پورا طریقہ سکھایا ہوا ہے اور لوگ جا کے کر کے آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر مسلمان نے، اس لیے کہ آپ جب مکہ اور مدینہ جا کے آ جاتے نا تو آپ کے عبادتوں میں فرق پڑ جاتا، کائے میں فرق آ جاتا؟ آپ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ کر آتے وہاں پہ، یہاں آج تک آپ نے سنتے آئے، لیکن وہاں آپ اپنی نظروں سے بیت اللہ کو دیکھتے، وہاں پہ آپ عمرہ کرتے، وہاں پہ آپ اللہ کے نبی کے روضے پہ، جو مدینے کے بارے میں اپن بار بار سنتے ہوا سب موجود ہے۔ غزوہ بدر کا میدان آج بھی ہے وہاں پہ، غزوہ احد کا میدان آج بھی ہے وہاں پہ، وہ غزوہ خندق جو کھودے تھے وہ آج بھی ہے وہاں پر، اور ساری چیزیں وہاں پر ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، وہ سب چیزیں اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آؤ گے، ایمان میں بڑھوتری ہوگی کہ نہیں ہوں گی؟ ہاں، تو سب نے نیت کرنے کا، بولو سب حج کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ تو ہم اپنی طرف سے اور یہاں موجود تمام لوگوں کی طرف سے ہمارے صابر بھائی کو، ان کی اہلیہ کو اور ان کے اہل و عیال کو، ان کے والد صاحب کو، سب کو بے انتہا مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ یہ مبارکباد دینے والی بات ہے یہ کہ اللہ نے تم کو اپنے دربار میں حاضری کے لیے کیا کیا بھائی؟ قبول کیا۔ اللہ نے تم کو بلایا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد و نصرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر طرح سے وہاں پہ آپ کو ساری سہولتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمروں کو، آپ کے مینا کے اور مزدلفہ کے اور عرفات کے میدان کے قیام کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، اور مدینے کی زیارتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے جتنے دن وہاں پہ آپ قیام کریں گے، اتنے دنوں کے قیام کو، اتنے دنوں کی عبادتوں کو، اتنے دنوں کے نوافل کو، اتنے دن کے نفل طواف کو، اور اتنے دن کے جو ہے تمام ہی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرمائیں۔ اور اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے، تمام لوگوں کو حاجی بنائے، تمام لوگوں کو عمرے کے لیے بلائے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے بلائے، اور تمام ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس قابل بنائے، یعنی ہماری مالی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائیں، تاکہ ہم جو ہے ان مبارک جو ہے شہروں کا سفر کر سکے۔ بولو آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس مجلس کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ہمارے صابر بھائی اور ان کے گھر والوں کے اس حج کے سفر کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ہر طرح سے ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ تو خصوصی رحمتوں کا ان کے اوپر نزول فرما، اے اللہ ان کے پورے سفر میں تو ان کا حامی اور مددگار بن جا، پورے سفر میں تو ان کا حامی اور مددگار بن جا۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں تمام لوگوں کو بھی تو اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرما، تمام لوگوں کو بھی اے اللہ تو حاجی بنا دے، تمام لوگوں کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت کا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم مکہ اور مدینے کا سفر کر سکے، لیکن اے اللہ ہم کو اس قابل بنانے والی ذات تیری ہے، اے اللہ تو ہم کو اس قابل بنا، اے اللہ ہر طرح سے ہماری مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہمارے روزیوں میں برکت عطا فرما،
رزق میں برکت عطا فرما تاکہ ہم تیرے گھر کی زیارت کے قابل بن سکیں، اور اے اللہ ہم تمام کو بھی بے انتہا قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے تمہاری آرزو رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔